99% لوگ استغفار کو غلط طریقے سے پڑھتے ہیں اور پھر وہ شکایت کرتے ہیں کہ ہماری دعائیں سنی نہیں جا رہی، ہمارے مسئلے حل نہیں ہو رہے، اللہ تعالیٰ شاید ہمیں دینا نہیں چاہتا، وہ ہم سے پتہ نہیں کیوں نفرت کرتا ہے۔ اس طرح کے کمنٹس مجھے پڑھنے کو ملتے ہیں اور مجھے پھر یہ بہت زیادہ ویئرڈ فیل ہوتا ہے، مطلب میں بہت زیادہ ایگزاسٹ فیل کرتی ہوں کہ یار یہ کس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ مطلب آپ کو جب بتایا گیا ہے کہ آپ نے استغفار کو اس طریقے سے پڑھنا ہے، یہ طریقہ ہے، اس طریقے سے سمپل آپ اس کو پریکٹس کرتے جائیں، صبح شام پڑھتے جائیں، تو کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نہ دے؟ تو آج اس ویڈیو میں آپ کو کلیئرلی بتاؤں گی ڈیٹیلز کے ساتھ کہ استغفار کو کب، کیسے، کس طرح، کتنا اور کس ٹائم پڑھنا ہے، اور آپ نے اس کو صرف استغفار نہیں پڑھنا، اور اس کے ساتھ آپ کیا پڑھ سکتے ہیں، کیا چیزیں شامل کر سکتے ہیں جس سے آپ کی چیزیں 2x فاسٹر ہو جائیں گی۔ میں جو چیزیں آپ سے شیئر کروں گی، جو چیزیں آپ کو سمجھاؤں گی کہ اپنا مائنڈ سیٹ کیسے رکھنا ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگنا کیسے ہے، کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، کیسے اللہ تعالیٰ کو اپنی بات بتانی ہے، کنوے کرنی ہے، کیا کیا چیزیں ایڈ کرنی ہیں، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ استغفار آپ کا ورک کیوں نہیں کر رہا، کیا چیزیں آ رہی ہیں جس کی وجہ سے رکاوٹیں آ رہی ہیں، جس کی وجہ سے یہ سارے مسئلے ہو رہے ہیں۔ ایون آپ پڑھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ اور مسئلے بڑھ رہے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سن نہیں رہا، میں اتنے دیر سے یہ استغفار پڑھی ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے کیوں نہیں دے رہا؟ یہ سارے سوال ہیں، ان کے جواب میں آپ کو بتاؤں، اور ان دو چیزوں نے میری لائف کو بالکل چینج کر دیا، بالکل ٹرانسفارم کر دیا ہے، جو پہلے نہیں تھی، جو پہلے کبھی ایکسپیرینس نہیں کیا تھا۔ میں بھی بہت زیادہ وظیفے اور اذکار اور یہ وظائف اور پتہ نہیں کیا کیا اتنی ساری چیزیں کرتی تھی، مطلب بے شک سارا اللہ تعالیٰ کا قرآن بہت پیارا ہے، لیکن میں صبح شام بس کوئی نہ کوئی وظیفہ، کوئی نہ کوئی ذکر بس کرتی رہتی، لیکن مجھے اس کے رزلٹس نہیں نظر آ رہے تھے، اور میں بہت زیادہ پریشان ہوتی تھی، اور میری بھی آپ کی طرح سیم سوچ آتی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی نہیں دینا چاہتا شاید، یا شاید اس کو میں پسند نہیں ہوں، یا شاید جو میں مانگ رہی ہوں وہ اس کو پسند نہیں ہے۔ تو میں دیکھ رہی تھی کنٹینیوسلی فیلیئرس کا مجھے سامنا تھا، مسلسل میں دیکھ رہی تھی کہ وہ چیزیں ورک آؤٹ نہیں ہو رہی تھی، جو میں چاہتی تھی ویسا نہیں ہوتا تھا، الٹا ہو جاتا تھا، اور میں بہت زیادہ اسٹریسڈ آؤٹ ہوتی تھی کہ یہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ پھر اللہ کا بہت شکر ہے، اللہ کا لاکھ شکر ہے کہ جتنا اللہ تعالیٰ کا سب سے پہلے تو میں شکر ادا کروں اتنا ہی کم ہے کہ اس نے مجھے استغفار سے انٹروڈیوس کروایا، اس نے مجھے استغفار کی اہمیت کا اندازہ لگوایا 2025 کے اندر، جہاں میری لائف ٹرانسفارم ہونا شروع ہوئی۔ تب تو مجھے نہیں پتا تھا کہ استغفار کا مطلب کیا ہے، اس کے کیا بینیفٹس ہیں، بس شوقیہ طور پر میں نے کچھ ویڈیوز دیکھی انسٹا اسکرول کرتے کرتے، اور وہاں سے میں نے استغفار کو اڈوپٹ کر لیا، اس کو ڈیلی بیس پر کبھی 10,000 میں ہٹ کرتی، کبھی اس سے زیادہ، کبھی 15,000، کبھی 20,000، کبھی ایون 50,000 تک بھی میں چلی جاتی تھی کنٹینیوسلی بس تسبیح سے، اور تب میرا کوئی اسپیسیفک پرپس بھی نہیں تھا، تو میں بس اس کو پڑھتی رہتی تھی۔ پھر اچانک کیا ہوا کہ اگلے ہی سال میں نے اپنی لائف میں چینجز دیکھنا شروع کیے، میں نے اپنی سکسیس سٹوریز بھی آپ سب سے شیئر کی ہیں، میری پیجز پر آلریڈی موجود ہے، استغفار سے ریلیٹڈ میرے فادر کی ہیلتھ اور میرا اپنا گولڈ ٹاپس کی جو سٹوری ہے، اس کے علاوہ اور بھی اتنے میریکلز ہیں جو آنے والے ٹائم میں ضرور شیئر کروں گی آپ سب کے ساتھ، اور لوگوں کے ایویڈنسز جو ان کے ٹرو ٹیسٹیمنیز ہیں جنہوں نے استغفار سے ریلیٹڈ ایکسپیرینس کی ہے، وہ آپ سے شیئر کی ہوئی ہیں، جو مجھے انسپائر بہت زیادہ کرتی ہیں، جو میں کوشش کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو بھی اس کے تھرو انسپائر کروں۔ تو استغفار کے ملٹیپل بینیفٹس ہیں بالکل، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا اپنی ڈیوائن بک کے اندر اس کو فرمایا ہے، قرآن پاک کے اندر فرمایا ہے، جو برحق ہے، سچی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ سچا ہے، جس نے، جو ہمارا حقیقی حاضر و ناظر خدا ہے، جس نے فرمایا ہے کہ تم مجھ سے استغفار کرو، میں تمہیں مال سے، اولاد سے، صحت سے، باغات سے، نہروں سے، ان چیزوں سے نوازوں گا، اسپاؤس سے نوازوں گا، بہترین ہر چیز کو بہترین کر کے نوازوں گا۔ اور پھر اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے درود شریف کا فرمایا ہے، جو ایک میرا سیکنڈ موسٹ فیوریٹ بھی ہے۔ درود شریف مطلب آپ جتنا ہو سکے وہ بھی پڑھیں، کیونکہ اللہ پاک اور اللہ کے فرشتے، ان اللہ و ملائکتہ، اللہ اور اس کے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، تو اے ایمان والو، تم لوگوں کو بھی چاہیے کہ رسول پر درود بھیجو، ٹھیک ہے، سمپل سا۔ تو جتنا ہو سکے استغفار اور درود شریف کو اپنی لائف میں پریکٹس کریں، اس سے یقین کریں یہ لائف چینجنگ دونوں چیزیں ہیں، یہ انف ہے جو بندہ ان دونوں چیزوں کو پکڑ لے، دونوں ہی بڑے پیارے اور سکون والے ذکر ہیں۔ درود شریف تو مقبول ہے کیونکہ اس کو، وہ تو خود اللہ تعالیٰ بھی اس چیز کو کرتا ہے، نبی پاک پر سلام بھیجتا ہے، اپنے محبوب پر سلام بھیجتا ہے، اپنے پیارے نبی پر، ہمارے پیارے نبی پر سلام بھیجتا ہے، اور وہ ہمیں بھی یہی کہتے ہیں کہ تم بھی پڑھو اور اپنے نبی پر درود و سلام بھیجو۔ اور استغفار آپ کی کلینزنگ کرتا ہے، آپ کو پیوریفائی کرتا ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ کا قرب دلواتا ہے، آپ کو ویلتھ دلواتا ہے، واسٹ میسیو سکسیس دلواتا ہے، زیادہ سارے آپ کو کثیر اولاد سے نوازتا ہے، صحت سے نوازتا ہے، اچھے اسپاؤس سے نوازتا ہے، اچھے ریلیشن شپس، ہیلدی ریلیشن شپ سے نوازتا ہے، جو انسان کو کمیاں ہوتی ہیں، جو وہ فیل کر رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر اس چیز کو پورا کر دیتے ہیں۔ آپ کو قرض کا مسئلہ ہے، قرض ادا کرواتا ہے۔ یہ دو جو ذکر ہیں یہ لائف چینجنگ ذکر ہیں، ٹرسٹ می، یہ میں اپنے ایکسپیرینس سے خود کہہ رہی ہوں۔ اور دوسرا، اگر میں یہ خود سے نہ بھی کہوں تو یہ اللہ تعالیٰ کا خود کا حکم ہے کہ استغفار اور درود شریف دونوں ہی بڑے پیارے ذکر ہیں، اور اس کو پڑھنے سے انسان کی لائف چینج ہو جاتی ہے۔
ٹرانسفارم ہو جاتی ہے 360 ڈگری پر. وہ خود دیکھتا ہے. جہاں کافی سالوں سے وہ بہت زیادہ دعائیں مانگ رہا تھا, اس کو کوئی چینج نظر نہیں آ رہا تھا, تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں کہ اس کی لائف میں مطلب وہ کمیاں دور کرنا شروع کر دیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ جب وہ استغفار اور درود شریف کو پڑھنا شروع کر دیتا ہے. اب میں بتاتی ہوں کیسے چینج کرتے ہیں. استغفار جب ہم پڑھتے ہیں تو ہماری کلینزنگ ہو جاتی ہے, ہماری پیوریفیکیشن ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے. اور جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری لائف کو ایسے ٹرانسفارم کرتا ہے اتنے پیارے طریقے سے, کیونکہ ہمارے وہ جو سنز ہیں جو ہم نے کریٹ کیے ہوتے ہیں, ہم سے غلطیاں گناہ ہو جاتے ہیں, ہوتے رہتے ہیں کیونکہ ہم انسان ہیں, تو اللہ تعالیٰ اس کو پیور کرنا شروع کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے غلط اعمالوں کو اچھے اعمالوں میں کنورٹ کر دیتا ہے. دیکھیں یہ بھی اللہ کی کتنی خاص رحمت ہے. بڑے سے بڑا گناہ اللہ تعالیٰ اس کو پازیٹیو میں چینج کر دیتے ہیں, اس کو گڈ ڈیڈز میں چینج کر دیتے ہیں, بیڈ ڈیڈز ٹو گڈ ڈیڈز میں کنورٹ کر دیتے ہیں. تو یہ اللہ کی رحمت نہیں تو اور کیا ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ وہ چیزیں آپ کے سنس کو ریموو کر دیتے ہیں, وہ بلاکیجز جس کی وجہ سے آپ کی دعا آنسر ہونے سے لیٹ ہو رہی ہوتی ہے, تو وہ چیز اللہ کلیئر کر دیتے ہیں. اور جب درود شریف پڑھتے ہیں وہ تو ہے ہی مقبول, اس کے بغیر تو دعا ہی ادھوری ہے. پھر جب آپ درود شریف پڑھتے ہیں مسلسل ساتھ آپ دعا مانگتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے, تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے وہ چیزیں انسٹنٹلی آپ کے قریب کر دیتے ہیں جو آپ نے کبھی سوچی بھی نہیں ہوتی. تو طریقہ یہ ہے کہ دیکھیں جب آپ استغفار پڑھیں, ضروری نہیں کہ آپ بہت زیادہ تعداد ہیٹ کریں. اگر تعداد میں پڑھیں اپنی آسانی کے لیے تو بہت بہتر, کیونکہ میں بھی یہی کرتی ہوں, مجھے بہت آسان لگتا ہے. میرا اپنا پرسنل طریقہ ہے کہ میں اپنے ایک تعداد فکس کر کے پڑھتی ہوں, تو مجھے تو وہ بہت پسند ہے اور آسان لگتا ہے. اس طرح میں اپنی پروگریس کو مانیٹر کرتی رہتی ہوں اور میں کنسسٹنٹ بھی رہتی ہوں. اور دوسرا تسبیح کاؤنٹر میں اپنے ہاتھ میں رکھتی ہوں, کیونکہ اس کے بغیر بھی میری اس طرح کی ایک ہے کہ بھلے ہی میری روٹین بنی ہوئی ہے پھر بھی میری وہ مس ہو جاتی ہے اگر جس ٹائم میرے پاس تسبیح میری نہ موجود ہو. ایک یہ چیز. دوسری بات, آپ نے اس طرح پڑھنا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے انٹینشن سیٹ کر لینی کہ آپ کو کیا چاہیے. ویسے تو انما الاعمال بالنیات, اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو جانتا ہے کہ ہمیں کیا چاہیے, ہم کیا فریاد کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے, کیا مانگ رہے ہیں. وہ ہمارے دلوں کے حال کو اچھے سے جانتا ہے. ان اللہ علیم بذات الصدور, ٹھیک ہے, وہ ہمارے دلوں کے حالات سے بہت بخوبی واقف ہے, وہ جانتا ہے ہمارے دل میں کیا ہے. پھر بھی ہم اپنی تسلی کے لیے میں آپ کو ایک جو میتھڈ اپنا پرسنل میتھڈ ہے وہ بتا رہی ہوں کہ آپ سب سے پہلے انٹینشن سیٹ کریں گے. اس کے بعد آپ نے دعا مانگنا نہیں چھوڑنی. آپ نے مسلسل اللہ تعالیٰ سے اندر جب آپ کو یاد ہے اپنا پرپز, اپنی جو بھی دعا ہے, جو بھی حاجت ہے, جو بھی ڈیزائر ہے, جو بھی وش ہے, جو بھی آپ مینیفیسٹ کر رہے ہیں, اس کو اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے. اور اس طریقے سے مانگنا ہے, اپنی عاجزی شو کرنی ہے, اور اپنے ورڈس پر آپ کو خود پتہ ہونا چاہیے کہ میں اللہ تعالیٰ سے کیا مانگ رہی ہوں یا مانگ رہا ہوں. ایٹ لیسٹ وہ مجھے کنسول کرتے ہوں, میری سول کو ہیل کر رہی ہوں کہ میں اللہ سے مانگ کر رہی ہوں. صرف لفظ ہی نہیں کہ اللہ پاک مجھے اتنے پیسے دے دے یا مجھے اتنا بڑا بزنس دے دے, جو آپ کو خود بھی یقین نہ ہے, بھلے ہی آپ امپاسبل مانگیں, لیکن اس طرح مانگیں کہ اللہ اپنے آپ کو فیل ہو کہ میں اللہ تعالیٰ سے اپنی اس ذات سے, اس بڑی بزرگ ذات سے کیا مانگ رہا ہوں, یہ تو آپ کو ریئلائز ہو. تو آپ اس طریقے سے فوکس کے ساتھ مانگیں, یا اللہ پاک میری فلاں ڈیزائر ہے, فلاں دعا ہے کہ تو مجھے اپنی رحمت سے, آسانی سے, اپنے خزانوں سے خود بخود مجھے اللہ پاک اتنی دولت یا اتنی بہترین اولاد, ایک اچھا اسپاؤز, یا مجھے میرے قرضے سے نجات دلوا دے, یا مجھے اتنی صحت دے دے, مجھے صحت سے نواز دے. اس طریقے سے ایسے اللہ تعالیٰ سے مانگے کہ اللہ تو اپنی رحمت سے, اپنی آسانیوں سے مجھے بہترین اولاد سے نواز دے, بہترین دولت سے نواز دے, بہترین صحت سے نواز دے, مجھے قرضے سے نجات دلوا دے, میری مدد فرما. میں خود میں کچھ بھی نہیں ہوں, مجھ سے کچھ بھی نہیں ہو سکتا, میں بالکل عاجز ہوں, تو میری مدد کر سکتا ہے, تو یہ اسباب کریٹ کر سکتا ہے, اسباب بنانے والا تو ہے, تو مسبب الاسباب ہے. اس طریقے سے اللہ تعالیٰ سے اپنی سچویشنز کو فیل کریں, اس کو سمجھائیں. اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے, لیکن اپنے آپ کو سمجھائیں کہ آپ اللہ تعالیٰ سے کیا مانگ رہے ہیں. ایک چیز, ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے تسبیح پکڑ لی اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جتنا ہو سکے استغفار پڑھیں. تعداد فکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اگر آپ سے نہیں پڑھا جاتا آپ کھلا پڑھ لیں. تسبیح نہیں ہے تو فنگر ٹپس پڑھ لیں, فنگر ٹپس نہیں تو برین میں ریپیٹ کرتے رہیں, ماؤتھ سے ریپیٹ کرتے رہیں, دل میں ریپیٹ کرتے رہیں, جیسے مرضی. بس کنٹینیوسلی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑ جانا ہے, اور آپ نے بس استغفر اللہ پڑھتے رہنا ہے. بس یہ 2 ورڈز استغفر اللہ, بس دیٹس اٹ. یہی استغفار آپ نے پڑھنا ہے, جو میرا پرسنل فیوریٹ ہے. اس کے علاوہ اگر آپ اپنی مرضی سے کوئی استغفار پڑھنا چاہیں تب بھی کوئی ایشو نہیں ہے, وہ بھی پڑھ سکتے ہیں. جیسے استغفر اللہ العظیم ہے, استغفر اللہ ذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ ہے, یا سید الاستغفار ہے, یا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, یہ بھی ایک استغفار کی ٹائپ ہے, اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں. جو بھی آپ کو ایزی لگے, جو آپ کے دل کو آسان لگے, پسند آئے, آپ کا دل کرے کہ میں یہ پڑھ لوں, وہی آپ پڑھیں, وہی آپ کا استغفار ہے, دیٹس اٹ. اس کے علاوہ میں استغفر اللہ یہی ورڈ پڑھتی ہوں میں اپنی آسانی کے لیے, مجھے بہت پسند ہے اور میں نے اس کے میریکلز اپنی لائف میں دیکھے ہیں, ٹھیک ہے. تو استغفر اللہ آپ نے پڑھتے رہنا ہے. آپ اگر سنسیئر استغفار 2 سے 3 دفعہ بھی کر لینا, وہ بھی مور دین انف ہے.
اللہ تعالیٰ کو آپ کی تعداد نہیں چاہیے، اللہ تعالیٰ کو آپ کو 2 سے 3 دفعہ نہیں چاہیے. اللہ صرف دیکھ رہا ہے کہ آپ کتنی ایفرٹس کرتے ہیں، کتنی اپنی فیلنگز اور ایموشنز ایڈ کرتے ہیں اس چیز میں. مطلب اللہ آپ کو دیکھنا چاہتا ہے کہ آپ کس طرح اس چیز میں بالکل کھو جاتے ہیں، ڈوب جاتے ہیں، کیسے اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں گریہ ازاری کے ساتھ، ایموشنز کے ساتھ، اپنی ایموشنز کو ایڈ کر کے، دل سے خشوع خضوع کے ساتھ اللہ کو یاد کر کے، اللہ کی ذات کو بڑا سمجھ کر اپنی تمام مشکلات سے. اور جب آپ اسے مانگتے پھر اس کے بعد آپ اول آ کے درود شریف پڑھ لیں، یا اگر استغفار پڑھے ساتھ درود شریف پڑھ لیں. اگر آپ درود شریف زیادہ پڑھنا چاہتے ہیں تو زیادہ پڑھ لیں، کیونکہ وہ تو مقبول ہے، اس کے بغیر تو دعا قبول ہونے سے رہی. ٹھیک ہے، تو پیوریفیکیشن کا پروسیس بھی ہوتا جائے گا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ دعا بھی آپ کی سبمٹ ہو گئی. ایک وہ پورا انویلپ بن جاتا ہے، سینڈوچ سسٹم بن جاتا ہے کہ آپ نے اوپر درود شریف پڑھا، اندر دعا استغفار انٹینشن پٹ کر دی، اس کو پیک کر دیا، اور ساتھ لاسٹ پہ پھر آپ نے درود شریف پڑھ لیا، اور وہ تو مقبول ہے. تو اللہ تعالیٰ کے ہاں سب کچھ ممکن ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اس کو آپ کبھی بھی لائٹ نہ لیں، کبھی بھی یہ نہ سمجھیں کہ بس وہ کوئی غیب کی چیز ہے، پتہ نہیں میرے حالات کیسے بدلیں گے، یہ وہ، نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اس کو آپ ٹاپ پر رکھیں. وہ دیکھیں آپ کو کیسے بلندیاں عطا کرتا ہے، کیسے زندگی کے وہ تمام نعمتیں، آخرت کی وہ تمام بھلائیاں آپ کے نصیب میں لکھتا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. بہت سارے لوگوں نے مسلسل اتنے سال بہت زیادہ ذکر اذکار کیے، میرے جیسوں نے، میں بھی اپنی اگزامپل ان میں ایڈ کرتی ہوں، جنہوں نے بہت زیادہ ذکر اذکار کیے لیکن میری لائف میں کوئی خاص چینجز نہیں دیکھے. لیکن جس مومنٹ میں نے اور ان تمام لوگوں نے جنہوں نے استغفار کو پڑھنا سٹارٹ کیا نا، الحمدللہ اللہ کا بہت شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری لائف کو ٹرانسفارم کیا ہے. اور مہینوں میں، یہ سالوں میں نہیں، دنوں میں نے کچھ دعاؤں کو انسٹنٹلی اپنی آنکھوں کے سامنے پورا ہوتے دیکھا ہے. بھلے وہ چھوٹی تھی یا بھلے وہ بہت بڑی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو میرے آنکھوں کے سامنے پروو کی ہے کہ اللہ تعالیٰ سنتا ہے، اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرتا ہے. اور یہ میں نے 12 دفعہ ریپیٹ کیا ہے. میں مدر سے بھی اکثر کہہ رہی ہوتی ہوں، جب میری کوئی دعا پوری ہو جاتی ہے تو میں کہتی ہوں بے شک اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے، ہماری دعائیں قبول کرتا ہے، وہ سنتا ہے. اور ایون کہ میں آپ کو ایک اور بات بتاتی چلوں، 2 باتیں میں آپ کو بتاتی ہوں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی پاک کے جو بہت اچھے کمپینین تھے، سب سے کلوز کمپینینز میں سے ایک تھے. وہ دن میں 10,000 دفعہ استغفار پڑھتے تھے. کتنا؟ 10,000 ٹائمز اے ڈے، ماشاء اللہ، کنسسٹنٹلی. اس کے علاوہ باقی ذکر اذکار بھی کرتے تھے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ان کی لائف میں کوئی اور پرپز نہیں تھا، یا وہ بالکل صرف اللہ لوگ تھے، یا بس یہی چیزیں کرتے تھے. اوبویسلی ان کی لائف میں بھی بہت زیادہ اسٹرگلس تھیں، ہارڈ شپس تھیں. انہوں نے اپنی لائف کو اللہ کی راہ میں خرچ کیا. اس کے علاوہ ساتھ اپنے روزمرہ کے کاموں کو بھی دیکھتے تھے، بزنس بھی دیکھتے تھے، اپنی تجارتی معاملات دیکھتے تھے، اپنے ریلیشن شپ کو دیکھتے تھے، ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کو بھی یاد رکھتے تھے. اللہ تعالیٰ کو انہوں نے اپنی روٹین سے سائڈ پہ نہیں کیا، کیونکہ اللہ ہی مین کریکٹر ہے، اللہ ہی آپ کا کریٹر ہے، وہی مین سورس ہے. اگر ہم نے اس کو سائڈ پہ کر دیا اور باقی چیزوں کو پرائیورٹی دی تو ہم تھک جائیں گے. لیکن اگر ہم اللہ تعالیٰ کو سب سے اوپر رکھتے ہیں اور باقی تمام چیزوں کو ساتھ ساتھ رکھتے ہیں نیچے بالکل، اس کے بعد تو اللہ تعالیٰ ہمیں وہاں سے عطا کرتا ہے جہاں سے انسانی دماغ جا بھی نہیں سکتا، سوچ بھی نہیں سکتا. تو اور اس کے علاوہ روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب واش روم کی ان کو حاجت ہوتی تھی، واش روم جانا ہوتا تھا، تو اللہ تعالیٰ کے ذکر اذکار کی اتنی عادت تھی، استغفار پڑھنے کی اتنی عادت تھی کہ ان کو اپنے ماؤتھ میں ایک سٹون ہولڈ کرنا پڑتا تھا، ایک پتھر رکھنا پڑتا تھا، کیونکہ ان کی زبان مسلسل استغفار پڑتی رہتی تھی. تو ماشاءاللہ اللہ کے صحابی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، ان کے اچھے دوست، اللہ کے نیک بندے 10,000 دفعہ استغفار پڑھتے تھے. اب یہ آپ کو نہیں میں کہہ رہی کہ آپ بھی 10,000 پڑھیں، آپ جتنا مرضی پڑھ سکتے ہیں، بس آپ نے استغفار کو سٹارٹ کرنا ہے. جیسے نبی پاک سب سے پیور سول، وہ دن میں 70 سے 100 مرتبہ استغفار پڑھتے تھے. تو پھر ہم کیا چیز ہیں؟ ہم کیوں نہیں پڑھتے؟ مطلب ہمیں کیا چیز روک رہی کہ ہم استغفار نہ پڑھیں؟ ہمیں چاہیے کہ استغفار پڑھیں، درود شریف پڑھیں، کیونکہ یہ لائف چینجنگ ذکر ہیں. دونوں ہی بڑے پیارے اور سکون والے ذکر ہیں، کیونکہ میری اپنی پرسنل لائف چینج ہوئی ہے، لوگوں کی لائف چینج ہوتے میں نے دیکھی ہے. جن کو میں نے استغفار ریکمنڈ کیا ہے، جیسے بتایا ہے انہوں نے ویسے کیا ہے، ان کی لائف چینج ہوئی ہے. تو یہ میں نہیں کہہ رہی، خود اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ تم اسے استغفار کرو، میں تمہاری زندگی کو چینج کروں گا. تمہیں ویلتھ سے، سکسیس سے، فائنینشلی طور پر، ہیلتھ وائز، اسپاؤز ریلیشن شپ وائز، ہر چیز سے اللہ تعالیٰ نوازیں گے. ہر اس مشکل سے نکالیں گے جہاں انسان سوچ بھی نہیں سکتا، اور وہاں سے طے کریں گے جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوگا. تو پھر کیا ہمیں چیز روک رہی ہے کہ ہم استغفار یا درود شریف نہ پڑھیں؟ دونوں ہی بہت خوبصورت ہیں اور دونوں کو پڑھیں، اپنی لائف میں ایڈ کریں. اس کے علاوہ آپ کو انشاءاللہ کسی اور چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی. آپ کی تمام پریشانیاں حل ہونا شروع ہو جائیں گی، مشکلات آسان ہونا شروع ہو جائیں گی، راستے نکلنا شروع ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کے ذہن میں ویژن پیدا کریں گے، آپ کو دعا مانگنے کا طریقہ سکھائیں گے کہ جہاں سے آپ کے اندر جو کمی آ رہی ہے وہ خود آپ کو بتائیں گے. جب آپ کی دعائیں پوری ہو رہی ہوں گی پھر آپ کو پتہ چلے گا، آپ اس کا ایویڈنس خود اپنی آنکھوں کے سامنے ہوتا دیکھیں گے. استغفار اور درود شریف کتنے پاورفل ہے. تو اس کو ضرور پڑھیں، اپنی لائف کا حصہ بنائیں.
پرپز فل لائف بنائیں, ٹھیک ہے, پرپز لیس لائف کی بجائے ہیلدی لائف مینٹین کریں, اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے قریب کریں, اللہ تعالیٰ کی یاد سے قریب کریں, اور ساتھ اپنے اس جو بھی آپ کا پرپز ہے, جو بھی آپ کا گول ہے, اس چیز کو اچیو کرنے کے لیے جتنا آپ انسپائر ایکشن لے سکتے ہیں, جو آپ کے ہاتھ میں ہے اس کو کریں. دیٹس اٹ. اس کے بعد باقی اللہ جانے, اللہ تعالیٰ کا کام ہے. آپ استغفار کرنے لگ جائیں, اللہ تعالیٰ آپ کے کاموں میں لگ جائے گا. دیٹس اٹ. تو جتنا ہو سکے ان دونوں ذکر کو اپنی لائف کا حصہ بنائیں, اور ساتھ دعا کرنا نہیں چھوڑنی, ہوپ نہیں چھوڑنی. اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں سے نوازے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ان شاء اللہ تعالیٰ. تو بس اللہ تعالیٰ سے مسلسل استغفار کرتے رہیں, دعا مانگتے رہیں, درود شریف پڑھیں, یا جو بھی کوئی ذکر آپ کو اچھا لگتا ہے وہ پڑھیں, لیکن ضرور پڑھیں, اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے بونڈ کو کریٹ کریں, اور ہر وقت بس اللہ تعالیٰ کے ساتھ ذکر کے ساتھ اٹیچ رہیں. دیٹس اٹ. اور آپ انشاءاللہ آپ لوگ دیکھیں گے کہ آپ کی لائف کتنی اچھی ہو گئی ہے, کتنی پازیٹیو ہو گئی ہے, کیسے آسانیاں آنا شروع ہو گئی, کیسے مشکلات کم ہونا شروع ہو گئی ہیں. جب آپ سنسیئر استغفار کرنا شروع ہو جاتے ہیں تو آپ کیسے آپ کی دعائیں پوری ہونا شروع ہو جاتی ہیں, اور وہ کون کر رہا ہے سب کچھ؟ اللہ تعالیٰ. تو دیٹس اٹ. آپ کا کام ہے صرف استغفار کرنا, اور اللہ تعالیٰ کا کام ہے آپ کو نوازنا.